دوستو ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ امیر حمزہ مقبل وفادار اور عمروں نے بچپن کی حدیں طے کر کے جوانی کی منزل میں قدم رکھا۔ ان کی آپس میں محبت روز بروز بڑھتی گئی۔ عمروں کی شرارتیں، عیاریاں اور چلاکیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ اب اس میں ایک خاص بات یہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح دولت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا۔ اس معاملے میں وہ دوست، دشمن اور چھوٹے بڑے کا خیال بھی نہ کرتا۔ ایک دن جب کہ تینوں دوست اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے بازار کی رونق دیکھ رہے تھے کہ ایک جلوس آیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ امیر حمزہ نے عمروں سے کہا، ذرا معلوم تو کرو کہ یہ لوگ شہر سے باہر کس لیے جا رہے ہیں۔ ابھی پتہ کر کے آتا ہوں، عمروں نے کہا اور باہر نکل کر جلوس کے ساتھ ہو لیا۔ پھر آدھ گھنٹے بعد واپس آ کر امیر حمزہ سے کہنے لگا، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور شہر کے باہر زبردست میلہ لگا ہے۔ ملک ملک کے سوداگر آئے ہوئے ہیں، سینکڑوں خیمے لگے ہیں، بڑی رونق ہے۔ ایک سوداگر گھوڑے لے کر آیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے ایسے خوبصورت اور طاقتور گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ عمروں نے گھوڑوں کی ایسی تعریف کی کہ امیر حمزہ میلے میں جانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے گھڑ سواری کا شوق تھا اور جوان ہو کر تو وہ بڑے ماہر شاہ سوار بن گئے تھے۔ سارے شہر میں ان جیسا شاہ سوار کوئی اور نہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت عمروں اور مقبل کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ تینوں دوست سب سے پہلے اس سوداگر کے خیمے کی طرف گئے جو گھوڑے لایا تھا۔ اس کے گھوڑے ایک باڑے میں کھڑے تھے۔ امیر حمزہ نے گھوڑوں کو دیکھا اور کہا، بہت خوبصورت اور عمدہ جانور ہیں، ہم ان میں سے چند گھوڑے ضرور خریدیں گے۔ وہ گھومتے پھرتے ایک شامیانے کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار گھوڑا شامیانے کے نیچے زنجیروں سے بندھا کھڑا ہے۔ اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ امیر حمزہ دیکھتے ہی بے چین ہو گئے اور سوداگر سے کہا، اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ سوداگر نے امیر حمزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنس کر بولا، صاحبزادے ابھی جوان ہو، دنیا نہیں دیکھی، جاؤ اپنے ماں باپ کے کلیجے سے لگ کر بیٹھو، تم اس گھوڑے کی سواری کے لائق نہیں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اسے میں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے؟ یہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ سواری کرنا تو درکنار، اب تک کئی آدمیوں کو دوسری دنیا میں پہنچا چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر امیر حمزہ تو چپ رہے، لیکن عمروں کو طیش آ گیا۔ آنکھیں نکال کر بولا، اے سوداگر، اگر تو ہمارا مہمان نہ ہوتا تو ابھی تیری لاش پھڑکتی ہوئی نظر آتی۔ جانتا بھی ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کے لڑکے امیر حمزہ ہیں، جن کی بہادری اور شاہ سواری کا سارا عرب قائل ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، ممکن ہے تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں تو جب مانوں گا کہ امیر حمزہ صاحب اس گھوڑے پر سواری کر کے دکھائیں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو گھوڑا مفت میں دے دوں گا۔ سوداگر کے یہ الفاظ سن کر عمروں کے دل میں لالچ نے سر ابھارا۔ سوچنے لگا، اگر میں اس پر سواری کر کے دکھا دوں تو اتنا قیمتی گھوڑا مفت ہاتھ آ جائے گا، 10-12 ہزار سے کم میں نہیں بکے گا۔ یہ سوچ کر سینہ پھلایا اور سوداگر سے کہا، اے شخص سن، یہ مریل گھوڑا امیر حمزہ جیسے پہلوان کی سواری کے لائق نہیں۔ ہاں، مجھ جیسا خادم ضرور اس پر چڑھ سکتا ہے، پرے ہٹ میں اس پر سوار ہوتا ہوں۔ عمروں کی شکل دیکھ کر سوداگر حیران ہوا، کہنے لگا، ہے لوگوں، یہ لڑکا خواہ مخواہ اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ گھوڑے نے اگر ہلکی سی بھی لات مار دی تو سیدھا بحر عرب میں جا گرے گا۔ اسے سمجھاؤ ورنہ میں اس کی زندگی کا ذمہ دار نہیں۔ لوگوں نے عمروں کو اس ارادے سے بعد رہنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے سب کو ڈانٹ دیا۔ پھر گھوڑے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ گھوڑے نے بھی لال لال آنکھوں سے عمروں کو گھورا اور نتنے پھلائے۔ عمروں نے جو ہی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، وہ اچھلا اور اس زور سے ہنایا کہ عمروں لڑکنیاں کھاتا ہوا امیر حمزہ کے قدموں میں آن گرا۔ امیر نے اسے اٹھا کر کپڑے جھاڑے اور چپکے سے کہا، آ میرے ساتھ چل، میں تجھے گھوڑے پر بٹھاتا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ عمروں نے کہا، میرے باپ کی توبہ جو میں کبھی اس بدماش گھوڑے کے نزدیک جاؤں، آپ ہی سواری کا شوق پورا کیجئے، بندہ تو یہاں سے رخصت ہو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہے۔
ان کو بتا تو دوں کہ حمزہ خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں، خبردار جو تم یہاں سے ہلے، دیکھتے جاؤ میں ابھی یہ گھوڑا حاصل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر حمزہ گھوڑے کے قریب گئے اور اس کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا۔ سوداگر کی اجازت سے نوکروں نے زنجیریں کھول دیں۔ امیر حمزہ نے اس کی لگام تھامی، گھوڑے نے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد پایا تو شوخیاں کرنے لگا، لیکن امیر حمزہ نے ایسا زوردار گھونسا اس کی گردن پر مارا کہ وہ تھرا گیا۔ لوگوں نے زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ اتنے میں حمزہ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک گھوڑا خوب اچھلا کودا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اس نے امیر کو گرانے کی کوشش کی، لیکن حمزہ اس کی پیٹھ پر اس طرح جم گئے تھے جیسے گھوڑے کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر پلک جھپکتے میں گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف چلا اور آنن فانن 20-30 کوس دور نکل گیا۔ امیر حمزہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح نہ رکا۔ آخر ایک خندق کو پار کرتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور اس نے گرتے ہی دم دے دیا۔ اب امیر حمزہ سخت پریشان ہوئے۔ چاروں طرف وحشت ناک بیابان منہ پھاڑے کھڑا تھا، ہر طرف ریت ہی ریت، خشک جھاڑیاں اور بھورے رنگ کے پہاڑ۔ وہ اس سے پہلے کبھی ادھر نہ آئے تھے اور نہ ان کو اندازہ تھا کہ شہر کا راستہ کس طرف ہے۔ آخر خدا کا نام لے کر ایک طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور پیاس کی وجہ سے زبان سوکھ گئی۔ دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں سایہ نہ ملا۔ جب چلنے کی ہمت نہ رہی تو ایک خشک جھاڑی کے قریب نڈال ہو کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک نقاب پوش سوار مغرب سے نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کا قیمتی لباس تھا اور وہ کالے رنگ کے ایک خوبصورت اور طاقتور گھوڑے پر سوار تھا۔ امیر حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ پراسرار سوار قریب آ کر رکا، گھوڑے سے اترا اور بولا، خواجہ عبد المطلب کے بیٹے، اٹھ تیری قسمت جاگ گئی۔ یہ گھوڑا میں تیرے لیے لایا ہوں۔ اس پر کبھی حضرت اسحاق علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے۔ کوئی اس گھوڑے سے آگے نہ نکل سکے گا اور نہ کوئی پہلوان تجھے کشتی میں ہرا سکے گا۔ اٹھ اور اس پہاڑی کے پیچھے جا، وہاں زمین کھود، ایک صندوق ملے گا، اس میں پیغمبروں کے ہتھیار رکھے ہیں، وہ سب تجھے دیے جاتے ہیں۔ امیر حمزہ نے پہاڑی کے پیچھے ایک جگہ ریت کھودی تو لوہے کا ایک بہت پرانا بھاری صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں بہت سی چیزیں رکھی تھیں۔ نقاب پوش بزرگ نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں باہر نکالی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کرتا ہے، اسے پہن لو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی زرہ ہے، اسے گلے میں ڈالو، دشمن کا کوئی ہتھیار تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے لوہے کی ٹوپی ہے، اسے سر پر پہن لو، تمہارا سر محفوظ رہے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے دستانے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے موزے اور یعقوب علیہ السلام کا کمر بند ہے۔ یہ الیاس علیہ السلام کی 2 تلواریں، رستم پہلوان کا خنجر، زیال پہلوان کا گرز اور سہراب پہلوان کا پنجہ ہے۔ آخر میں ان بزرگ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نیزہ نکال کر امیر حمزہ کو دیا اور اپنے ہاتھ سے یہ تمام ہتھیار ان کے بدن پر لگائے۔ پھر سیاہ گھوڑے پر سوار کیا اور کہا، اس گھوڑے کا نام قطاس ہے، یہ بڑا وفادار اور جاں باز ہے۔ اچھا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یا حضرت اپنا نام تو بتاتے جائیے۔ امیر حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرا نام خضر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی امیر حمزہ کی ساری تھکن اور بھوک پیاس دور ہو چکی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر خود بخود اس راستے پر چل پڑا جو مکے کو جاتا تھا۔ جب سوداگر کا گھوڑا امیر حمزہ کو لے کر صحرا کی طرف بھاگا اور دیر تک واپس نہ آئے تو عمرو سخت بے چین ہوا۔ مقبل سے کہا کہ میں حمزہ کی تلاش میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندھا دھند صحرا کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ میلوں دور نکل گیا اور اب اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو امیر حمزہ کی ہوئی تھی۔ پیروں میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اور پیاس سے تالو چٹکنے لگا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بہت دیر بعد ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سبز لباس پہنے ہوئے ایک نقاب پوش سرہانے کھڑا ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ میرا نام خضر ہے اور تمہیں اس مصیبت سے نکالنے آیا ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، اٹھ عمرو، خدا نے تجھ پر کرم کی نظر کی ہے، تیرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔
اور تجھ سے بڑے بڑے چالاک اور عیار لوگ خوف کھائیں گے. اٹھ اور یہاں سے نکل جا، دوڑنے میں کوئی تجھ سے آگے نہ نکل سکے گا. یہ کہہ کر وہ بزرگ جن کا نام خضر تھا غائب ہو گئے. عمرو خوشی خوشی اٹھا اور ایک جانب دوڑنے لگا. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں بجلی بھر دی گئی ہو. دوڑتے دوڑتے آنن فانن سینکڑوں کوس دور نکل گیا اور کوئی تھکن نہ ہوئی. بھوک پیاس بھی مٹ چکی تھی. ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھے اور طرح طرح کے ہتھیار جسم پر سجائے چلے آتے ہیں. عمرو انہیں صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، حمزہ، اس سوداگر کا گھوڑا کہاں ہے؟ اور یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار کس کے اڑا لائے ہو؟ امیر حمزہ ہنسے، سارا قصہ سنایا اور آخر میں کہا، یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں اسحاق علیہ السلام کا ہے. مجھے تو جب یقین ہو کہ یہ گھوڑا دوڑ میں مجھ سے آگے نکل جائے. عمرو نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو آؤ دوڑ لگا لو. امیر حمزہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. عمرو بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا. نہ گھوڑا آگے نکل سکا اور نہ عمرو. عمرو کی یہ رفتار دیکھ کر حمزہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، او امیہ کے بیٹے، تو نے یہ ہنر کس سے پایا؟ اسی سے جس نے تمہیں یہ گھوڑا اور پیغمبروں کے ہتھیار دیے. عمرو نے جواب دیا. وہ باتیں کرتے ہوئے مکے کے قریب پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے مرد و عورت ایک جگہ جمع ہیں. خواجہ عبد المطلب بھی حیران و پریشان کھڑے رو رہے ہیں. حمزہ اور عمرو کو دیکھتے ہی سب لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے اور خواجہ صاحب نے آگے بڑھ کر باری باری حمزہ اور عمرو کو گلے سے لگا لیا. مقبل وفادار کو جب معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام نے امیر حمزہ کو مقدس تحفے دیے ہیں اور عمرو کو بھی دوڑنے کی قوت عطا فرمائی ہے، تو وہ دل میں کہنے لگا، میں بڑا بدنصیب ہوں، مجھے کچھ بھی نہ ملا. اب یہاں رہنا بیکار ہے، میں اپنے دوستوں کی نظر میں گر جاؤں گا. بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل کر ایران کی طرف چلوں اور نوشیروان کے پاس حاضری دوں، وہ قدر کرے گا. یہ سوچ کر مقبل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا. امیر حمزہ اور عمرو بے خبر سو رہے تھے. مقبل نے دل ہی دل میں رخصتی سلام کیا اور مدائن کو جانے والے راستے کی طرف ہو لیا. ایک دن اور ایک رات چلتا رہا. آخر پیروں میں چھالے پڑ گئے. تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور موت کی آرزو کرنے لگا. پھر خیال آیا کہ اس طرح تو موت آنے سے رہی، کیوں نہ درخت پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا دوں. یہ سوچ کر درخت پر چڑھا. سب سے اونچی شاخ پر پہنچ کر آنکھیں بند کی اور نیچے کود گیا. لیکن یہ کیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے پھولوں کے ڈھیر پر آن گرا ہو. آنکھیں کھولی تو اپنے قریب ایک نقاب پوش کو کھڑے پایا. نقاب پوش نے مقبل کو سینے سے لگایا اور پیار کیا اور کہا، بیٹا خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میرا نام خضر ہے. یہ تیر کمان لے، اس کمان کو تیرے سوا دنیا میں کوئی اور نہ کھینچ سکے گا. تیرا تیر کبھی خطا نہ جائے گا اور نہ اس ترکش میں کبھی تیر ختم ہوں گے. یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے. مقبل کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر بہت خوش ہوا اور واپس مکے کی طرف چلا. اب اس کے پیروں میں نہ چھالے تھے اور نہ بھوک پیاس لگتی تھی. ادھر امیر حمزہ اور عمرو اپنے دوست کی جدائی سے پریشان تھے اور اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے. آخر شہر سے باہر ان کی ملاقات مقبل سے ہوئی. تینوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر آنسو بہانے لگے. مقبل نے انہیں کمان اور تیروں کا ترکش دکھایا اور کہا کہ یہ تحفہ خضر علیہ السلام نے عطا کیا ہے. تو امیر حمزہ اور عمرو خوشی سے ناچنے لگے. نیکسٹ ایپیسوڈ، یمن کی فتح.